الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر۔ جاہلیت میں یہ 4 برائیاں موجود تھیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، جن کا خاتمہ کیا۔ پہلی چیز تھی ادوا کی برائی۔ ادوا کیا ہوتا ہے؟ ادوا کہتے ہیں چھوت چھات۔ چھوت چھات عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بیمار آ گیا اور بیمار کی وجہ سے میں بھی بیمار ہو گیا، ہے نا، اس بیمار سے ملاقات کیا تو میں بھی بیمار ہو گیا۔ وہ ہمارے اونٹوں میں بیمار اونٹ آ گیا اس لیے میرے اونٹ بیمار ہو گئے۔ تو یہ چھوت چھات کا تصور تھا، اسے اسلام نے کیا کیا؟ ختم کر دیا کہ کوئی بیماری خود سے دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے مقدر کیا ہے تو لگے گا، اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے تو بیماری صرف بیمار کے پاس جانے کی وجہ سے نہیں لگ سکتی۔ اس لیے اسباب میں سے ہے بیمار سے دور رہنا۔ یہ ایک سبب ہے کہ بیمار سے دور رہو تاکہ اس کے جراثیم، بیماری کے جراثیم نہ آ جائیں۔ یہ سبب کا اختیار ہے، لیکن صرف بیمار سے ملنے ہی سے بیمار ہو جائے گا کوئی، اگر ایسا تصور ہے تو عقیدہ کی خرابی ہے۔ نہیں، اللہ چاہے گا تب ہوگا، الا باذن اللہ، الا ان شاء اللہ۔ اسی لیے اسباب کے اختیار کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے کوڑھ کی بیماری والے سے بھاگو۔ کوڑھ کی بیماری سنا نا، بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس میں ہاتھ پاؤں جھڑنے لگتے ہیں، سڑنے لگتے ہیں، پیپ بہنا لگتا ہے، اور بہت خطرناک اور خبیث بیماری مانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے دور بھاگو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی ناسمجھی کی بنا پر کیا کہتے ہیں کہ ایسی بھی حدیث ہے، ایسی بھی حدیث ہے۔ ہاں، ایسی بھی حدیث ہے، ایسی بھی حدیث ہے، لیکن دونوں کا مطلب آپ صحیح طور سے سمجھیں۔ یہ جو کہا گیا لا عدوى، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، مطلب اللہ کی تقدیر کے بغیر صرف بیمار سے ملنے کی وجہ سے کسی کو بیماری لگ جائے گی تو ایسا نہیں ہے، اور اللہ کی تقدیر سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، اس لیے اس سبب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لا یوردن ممرض علی مصحن، کہ جو بیمار اونٹ ہیں ان کو تندرست اونٹوں کے بیچ میں نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ تندرست اونٹوں کے بیچ میں۔ اس لیے کہ اگر کبھی بیماری لگ گئی تو کیا سوچے گا؟ وہ بیمار اونٹ آ گیا اس لیے لگ گیا، عقیدہ خراب ہو جائے گا نا۔ اور پہلا اونٹ کیوں بیمار ہوا تھا؟ اللہ کی تقدیر سے، اسی تقدیر سے تمہارے دوسرے اونٹ بھی بیمار ہوں گے، لیکن عقیدہ بگڑ جائے گا کہ بیمار اونٹ آیا اس لیے بیمار ہوگا۔ تو آپ نے کہا سبب کو اختیار کرو کہ عقیدہ نہ خراب کرو۔ کسی بیمار کے ملنے سے چھوت چھات کی بیماری نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو بیمار کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اسباب میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار سے ملا آدمی بیمار ہو گیا، تو یہ سبب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی، پہلی چیز لا عدوى، کہ چھوت چھات کا عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ولا طیرہ، ولا طیرہ، اور طیرہ بھی کوئی چیز نہیں۔ طیرہ کیا ہوتا ہے؟ طیرہ یہ طیر سے ہے، طیرہ، طیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پرندہ، اڑنے والا۔ عام طور پہ عرب کے لوگ جب گھر سے نکلتے تھے کوئی پرندہ ملا تو اس کو اڑاتے تھے، کوئی پرندہ بیٹھا اس کو اڑاتے تھے۔ اگر دائیں اڑ گیا تو کہتے تھے خیر ہوگا، اور اگر بائیں اڑ گیا تو کہتے تھے شر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دائیں اڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، بائیں اڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ اس پرندے کے اڑنے کی وجہ سے نہ کوئی کام بگڑتا ہے نہ بنتا ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ نے جو مقدر کیا وہی ہوگا۔ تو اس میں حقیقت میں
بدشگونی کی جتنی صورتیں ہیں سب داخل ہیں. جب کہا کہ اللہ طیرہ کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے تو بدشگونی کی ساری صورتیں جو آگے ولا حاما ولا سفر اسی میں آتا ہے. سفر کے مہینے سے بدشگونی نہیں, الو کے بولنے سے بدشگونی نہیں, کوئی بھی بدشگونی درست نہیں ہے. بدشگونی کی ہمارے یہاں بھی بہت ساری صورتیں رائج ہیں, بہت ساری صورتیں رائج ہیں. گھر سے نکلے, کانا مل گیا, کہیں گے وہ مسئلہ خراب ہو گیا, کانا سے ملاقات, کانا یا اندھا, یا الٹی ہانڈی, یا الٹا جوتا, یا بلی آگے سے گزر گئی, بلی نے راستہ کاٹ دیا, یا دودھ کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا, یا کوا بولا, یا الو بولا, پنچھی کوئی بولا, یا اسی طرح سے قسم قسم کے خرافات ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. ہاں, پیچھے سے کوئی ٹوک دیا, سائیکل خراب ہو گئی, سائیکل سے جا رہے تھے, گاڑی سے جا رہے تھے, گاڑی خراب ہو گئی, یار یہ سفر اچھا نہیں رہے گا, شروع ہی میں گاڑی خراب ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ بدشگونی ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کام چھوڑ دے تو شرک میں چلا گیا, توحید چلی گئی اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. اگر بدشگونی کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا کام چھوڑ دیا تو مشرک ہو گیا. مسلمان اس کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑتا. عزم کیا مجھے یہ کام کرنا ہے, گاڑی خراب ہو, فلانا ہو, ایک سبب ختم ہو دوسرا سبب اختیار کریں, تیسرا سبب اختیار کریں, یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جائیں. چل پڑے ہیں تو رکنا نہیں ہے نا. جو بھی مشکل آئے اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آدمی آگے حل ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جو آدمی بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے تو مشرک ہوگا, اور جو بدشگونی آنے کے بعد بھی آگے بڑھتا رہے وہ توحید پہ قائم ہے. تو توحید اور شرک کا آپ نے فرق سمجھا دیا. ولا طیرہ, اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر کسی کے دل میں ایسا آ سکتا ہے. ہم کسی کے دل میں وما منا الا, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں کبھی کبھار اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. لیکن یہ خیالات ختم کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو, اس بدعقیدگی کو ختم کرے گا توکل کے ذریعے. اللہ پہ جتنا آپ کا توکل ہوگا, اللہ پہ جتنا بھروسہ ہوگا, اتنا زیادہ بدشگونی کی بیماری ہم سے دور ہوگی. تو بدشگونی کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ متوکلون. بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ہمارا کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور سب سے اچھا کام بنانے والا ہے, بگڑی بنانے والا. اور اسی طرح سے کون سی آیت ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ یہ بدشگونی کی بیماری ختم ہو تو اللہ پہ اپنا توکل مضبوط کرنا چاہیے, اسی سے بیماری ختم ہو. آپ نے کفارہ بھی بتایا. ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کفارہ کیا ہے, کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے دو دعا سکھائی. ایک دعا ہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. چھوٹی سی دعا ہے, بہت جلدی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ خیر تیرے ہی طرف سے آتا ہے, اور جو پرندے اڑتے ہیں سب تیرے اختیار سے اڑتے ہیں, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ, ہمارا خوف, ہماری مدد طلبی, ہماری فریاد, ہمارا سجدہ, ہمارا رکوع, ہماری قربانی, سب کچھ ہے اللہ تیرے لیے. ہمارا مرنا جینا سب تیرے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ دعا ایک ہے. کون کون سنائے گا؟ چلیے سن لیتے ہیں آپ لوگوں سے دعا. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک
वला इलाहा गैरुक। मोबाइल वो किया जाए, इसी पे लाइव चलते चलते उनकी तरफ घुमा दे जो जो सुनाए। अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, वला तैरा इल्ला तैरुक, वला इलाहा गैरुक। फिर से सुनाए, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, वला तैरा इल्ला तैरुक, ला इलाहा गैरुक। गैरुक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आप कौन सुना रहे हैं? असलम भाई बाद में। नदीम भाई ये सुनाएंगे, इनको ये तौसीफ भाई की तरफ कीजिए। हाँ हाँ, वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। हाँ, आप कौन सुनाएंगे? ये सीखने का वक्त है। हाँ अब्दुल्ला। वला तैरा गैरुक, वला इलाहा गैरुक, इल्ला नहीं लगेगा इसमें, वला इलाहा गैरुक। माशाअल्लाह। हाँ, और कौन सुनाएंगे? अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, वला तैरा इल्ला तैरुक, वला इलाहा गैरुक। ये तो हो गई एक दुआ। दूसरी दुआ, एक दुआ हो गई, दूसरी दुआ भी इसी माने की है। अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनाति इल्ला अंत, वला यदफउ सय्याति इल्ला अंत। या अल्लाह, जो भी खैर और भलाई मिलती है, नेमत मिलती है तेरी तरफ से, और अल्लाह जो भी मुसीबत दूर होती है वो तेरे जरिए से होती है। तो अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनाति इल्ला अंत, वला यदफउ सय्यात इल्ला अंत। या अल्लाह, तू ही नेमतें देता है, या अल्लाह तू ही मुसीबतें दूर करता है। तो ये दूसरी दुआ, चाहे ये दुआ पढ़ लें चाहे वो दुआ पढ़ लें, ये दोनों दुआएं सिखाई गई हैं किसके लिए? बदशगुनी से बचाने के लिए, बचने के लिए। तो दो चीजें हो गई। हदीस में 4 चीजें थी। पहली चीज, छूत छात कोई चीज नहीं, ला अदवा वला तियरा, बदशगुनी कोई चीज नहीं, वला हामा। हामा कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी जानते हैं? इंसान का सर खोपड़ी बन जाता है मरने के बाद, सिर्फ ढांचा हड्डी, सिर्फ हड्डी होती है। जादू टोना वाले जादू टोना करते हैं उससे। तो हामा एक तो ये माना है खोपड़ी का, और एक माना है उल्लू का। उल्लू जानते हैं ना, जो रातों को सोता है कि जागता है? रातों को जागता है, दिन में सोता है। दिन में सोता है, रातों को जागता है। उसका उल्टा है दुनिया से, और अल्लाह ताला ने उसको एक अलग मखलूक बनाया है। तो उल्लू जब बोलता था, किसी के मुडेर पे बैठ के, घर के मुडेर पे अगर उल्लू बोल दिया तो उससे बदशगुनी लेते थे कि कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है क्योंकि उल्लू बोल रहा है, ऐसा सोचते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, उल्लू बोलने से कुछ नहीं होता। बोल रहा है, बोलते रहो, अल्लाह की मखलूक है, उसको भी आवाज मिली है, बोल रहा है, बोलने दो। और या खोपड़ी का मसला है कि जब किसी का कत्ल होता था तो कहते थे कि मकतूल की खोपड़ी प्यास 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 पुकारती रहती है कि मेरे खून का बदला लिया जाए, मैं खून का प्यासा हूं। तो जब तक उसका बदला नहीं लिया जाता था तब तक कहते थे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसके प्यास नहीं बुझेगी उस खोपड़ी की। तो इसीलिए ये तसव्वुर था उनका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये बातिल तसव्वुर। अगर आप बदला लेते हो, कत्ल का बदला कत्ल, शरीयत का हुक्म है, नहीं बदला ले पाते हो, अल्लाह के यहाँ उसकी सजा है। दुनिया में उसके लिए प्यास प्यास खोपड़ी नहीं चिल्लाती, ये फजूल बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला हामा, इस तरह का तसव्वुर कि मरने के बाद या कत्ल किए जाने के बाद मरे हुए शख्स की खोपड़ी प्यास प्यास चिल्लाती रहती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। वला हामा, उल्लू बोलने से कुछ होता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उल्लू बोलने से कोई नुकसान नहीं है। वला सफर, और सफर भी कोई चीज नहीं है। सफर क्या? सफर एक महीना है अरबी का। अरबी के महीने कितने हैं? कौन गिनाएंगे पूरे 12 महीनों का नाम? इसको लगा के, इसको लगाए मिनहाज भैया, आइए
آپ بھی لگاتے سیٹ کرتے ہیں, یہ سیٹ کر رہے تھے تو پھر ابھی یہ سیٹ کریں گے تو اپنے پر کیسے سیٹ کریں گے؟ اس کو نکالنا مشکل ہے نہیں, تھوڑا سا یہ دلچسپ ہو جاتا ہے جب ایسے آپ لگاتے ہیں کسی پر تو ماشاءاللہ. ہاں انہیں کی طرف کی بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے تھے؟ محرم, ہاں ربی کے 12 مہینے. ہاں محرم, سفر, ربیع اول, ربیع ثانی, جمادی اول, جمادی ثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 12 ہو گیا. اور کون سنائیں گے؟ اور کون بتائیں گے 12 مہینے؟ شمشیر بھائی لگائے. محرم, شفر, ایک منٹ. ہاں محرم, شفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. جمادی لوگ پڑھتے ہیں لیکن صحیح لفظ ہے جمادہ. جمادہ اول یا جمادہ اولا, جمادہ ثانیہ. جمادہ صحیح لفظ ہے لیکن اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی جمادی ہی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں, لیکن صحیح لفظ ہے محرم, سفر, ربیع اول, ربیع ثانی, جمادہ اولا, جمادہ ثانیہ, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, یا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. حجہ میں ہے کو زیر ہے نا, ایسے ذوالقعدہ ذوالحجہ, یا پھر ذوالقعدہ ذوالحجہ. حج بھی کہا جاتا ہے, حج بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ذوالقعدہ ذوالحجہ اور یا ذوالقعدہ ذوالحجہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مسئلہ یہاں ہے کہ ہر عربی نام کو ڈبل تبل لوگ کرتے ہیں. محرم کہیں گے محرم الحرام, حرمت والا مہینہ ہے محرم الحرام, ٹھیک ہے. سفر کو کہتے ہیں سفر المظفر, یہ غلط بات ہے. المظفر کے مطلب کامیاب. ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ بدعت کا مقابلہ بدعت سے. کچھ لوگ سفر کو منحوس مانتے ہیں تو اس کے الٹے میں کہا نہیں منحوس نہیں ہے تو کامیاب ہے, المظفر کر دیا. تو یہ غلط بات ہے. نہ منحوس ہے اور نہ ہی کامیاب ہے, نہ مظفر ہے, نہ مظفر ہے, نہ منحوس ہے, بلکہ عام مہینوں جیسا مہینہ ہے کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے جیسا کریں گے ویسا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کے مہینوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ایسی لوگوں نے بنا دی ہیں جو کہ صحیح نہیں, غیر تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ, خاص طور سے سفر کا مہینہ جس کے بارے میں جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, یہ تصور صحیح نہیں ہے اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. وہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. سارے دن سارے مہینے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی مہینہ ہمارے لیے مبارک یا منحوس ہوتا ہے. اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہمارا مہینہ منحوس ہو گیا, ہمارا دن منحوس ہو گیا. کسی دن ہمارے اوپر مصیبت گزری تو وہ دن ہمارے لیے منحوس تھا. تو ہمارے اپنے کرتوت کے حساب سے, ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کے حساب سے ہمارے لیے وہ چیز مبارک یا منحوس ثابت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی کو مبارک یا منحوس نہیں بنایا کہ آج بڑا مبارک دن. ہاں, بعض دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے, جیسے جمعہ ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے, لیکن کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے. اگر جمعہ ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے اپنے کمرے میں تو منحوس عمل کر رہا ہے, مبارک دن میں منحوس عمل کر رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ مبارک یا منحوس ہے کوئی دن اپنے آپ میں نہیں, وہ ہمارے اپنے عمل کی بدولت مبارک یا منحوس ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی. لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, چھوت چھات کوئی چیز نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کی تقدیر ہی سے کوئی بیماری کسی کو لگتی ہے, بیمار سے ملنے ہی سے بیماری نہیں لگتی, لیکن بیمار کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ سبب ہے اور سبب کے اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے, جو قسم قسم کی بدشگونیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس کا انکار کرنا چاہیے, اور بدشگونی کی وجہ سے کبھی کوئی کام چھوڑنا نہیں چاہیے. اور الو بولنا کوئی چیز نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. الو اللہ کی ایک مخلوق بولتا ہے, اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاکم اللہ.